اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو دیکھیں، انسان بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں اس وقت سوچتا ہے جب یہ اپنے آپ کو پا لیتا ہے، اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے، تو تب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پھر یہ جب جاننا چاہتا ہے کہ اطاعت کیسی اطاعت، تو اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اطاعت محبت کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ نہیں۔ اب جب یہ محبت اللہ تعالیٰ کی پانے کی یعنی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم ایک اللہ کی نشانی کو دیکھ لو اور اس سے محبت کرو۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو یہ ہے، یعنی محبت کے تقاضوں میں، کہ جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی انسان دیکھیں، اگر زندگی آپ نے کامیابی سے گزارنی ہے تو آپ نے زندگی میں اپنی مرضی نہیں چلانی۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی سے اگر آپ نے زندگی گزاری تو یہ زندگی کیا ہوگی؟ رائے گاں جائے گی، آپ کی رائے گاں جائے گی، یہ بس عبث جائے گی۔ لیکن زندگی میں کامیابی کے لیے اگر آپ نے یعنی کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ کس طریقے سے؟ مال و جان سے، مال و جان کا سودا کر لیں، جیسا کہ ہم بیعت کے وقت کہتے ہیں، اور بیعت کی بنیاد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے۔ پھر اس کا یعنی بیعت کے بعد جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عملی طور پہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ کیا مطلب؟ اپنی تمام خواہشات اور مرضی کو تابع کر دیں اللہ کی مرضی کے۔ تو اب اس میں آپ نے کمال حاصل کرنا ہے، یعنی پورا اپنے آپ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ہمارے صوفیہ میں ایک یعنی وہ بھی ہے، ایک مثال بھی اس کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سالک ہے، سالک کا مطلب جو اللہ کے راستے پر چلنے والا، وہ شیخ کے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے گویا کہ مردہ غاسل کے ہاتھوں میں، مردہ غاسل کے ہاتھوں میں۔ یعنی اب آپ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا لازمی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ مردہ لیٹا ہوا ہے اور غاسل کبھی اس کے ہاتھ دھلا رہا ہے، کبھی اس کی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی ہے نا اس طریقے سے مختلف، لیکن مردہ کچھ کہہ نہیں رہا۔ یعنی غاسل جو ہے، مردہ جو ہے اس وقت غاسل کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے، جب چاہے پانی بہا دیتا ہے، جب چاہے صابن مل دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، لیکن مردہ ہلتا نہیں ہے، چوں نہیں کرتا، چوں بھی نہیں کرتا، اور بس وہ لیٹا رہتا ہے مردہ۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مردے نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا غاسل کے، اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے کس کے؟ اللہ کے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خود سپردن، فارسی میں اگر آپ کہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور اگر میں قرآن سے ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بینا ہے۔
تو یہ ایک بنیادی تقاضا ہے، یعنی اسلام کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کلی طور پر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم